السلام علیکم ناظرین، قانون توڑنے کا سزا یہی ہوتا ہے جو اس جنگ میں عیسائیوں کو نصیب ہوا۔ حالانکہ یہی عیسائی تھے جو اس سے پہلے سلطان مراد کو بے حد بےبس کر دیا تھا، لیکن اب کے بار ان کو کیوں شکست ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ 1444 عیسوی بمطابق 448 ہجری کو سلطان مراد خان ثانی اور عیسائیوں کے درمیان 10 سال کے لیے صلح نامہ تحریر پایا، مگر جب سلطان مراد تخت سے دستبردار ہوا اور اس کا چھوٹا بیٹا تخت پر بیٹھ گیا تو عیسائیوں کے دل میں حرص ابھر آیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں اور عثمانی سلطنت پر حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ سلطنت اب ایک نوعمر لڑکے کے ہاتھ میں ہے، وہ اتنا قابل بھی نہیں ہے۔ ہم سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کریں گے۔ اسی حرص نے عیسائیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ میں ہوں اسد اللہ خان اور عالم اسلام کی اوٹومن امپائر سیریز میں ہم آج آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے۔ ناظرین، سلطان مراد خان ثانی کی تخت سلطنت سے دستبرداری اور ایک نوعمر شہزادے محمد خان کی تخت نشینی کا حال سن کر عیسائیوں کے دھیان حرص میں پھر پانی پر آیا اور انہوں نے اس موقع کو بہت مناسب سمجھ کر عہد شکنی پر آمادگی ظاہر کی اور ارادہ کیا کہ ترکوں کے نسلوں کو اس وقت یورپ سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ ہنگری کا بادشاہ لیڈ سلاس، جس نے ابھی چند روز ہوئی قسم کھائی تھی اور عہد نامے پر دستخط کر کے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس کی پابندی مذہبی احکام کی طرح کروں گا، عہد شکنی میں متعامل تھا، لیکن پوپ اور اس کے نائب کارڈینل جولین نے اس کو یقین دلا کر کہ مسلمانوں کے ساتھ عہد پیمان کا نبھانا گناہ ہے اور عہد شکنی موجب ثواب ہوگی، اس کو آمادہ کر لیا۔ ادھر ہنی داس سپہ سالار ہنگری بھی اس قدر جلد عہد نامے کے توڑنے کو موجب رسوائی سمجھتا تھا، لیکن اس کو دربار ہنگری کے طرف سے لالچ دیا گیا کہ بلغیریا کو فتح کر کے تم کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، چنانچہ وہ بھی رضامند ہو گیا۔ ابھی صلح نامے کو لکھے ہوئی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے توڑنے پر عیسائی متفق ہو گئے۔ سرویا سے ترک سپاہی عہد نامے کی شرائط کے موافق جا رہے تھے اور سرویا کا تمام علاقہ ترکی سپاہ سے خالی ہو رہا تھا۔ اس تخلیہ کا چند روز انتظار کیا گیا اور عہد نامے کے تحریر سے پورے 50 دن کے بعد 1 ستمبر 1444 عیسوی بمطابق 848 ہجری کو ہنگری کی فوجوں نے پڑھ کر بخبر ترکی سرحدی چوکیوں کی فوج پر حملہ کیا اور بلغیریا کے راستے بحیرہ اسود کے کنارے پہنچ کر وہاں سے جنوب کی جانب متوجہ ہو کر شہر وارنا کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر وارنا کو ہنی داس نے فتح کر لیا۔ اس سے پہلے عیسائیوں نے بڑی برہمی اور سفاکی مسلمانوں کے قتل عام میں دکھائے۔ عیسائیوں کی اس فوج کشی اور عہد شکنی کا حال فوراً ایشیائی کوچک میں سلطان مراد خان ثانی سے، جو ترک سلطنت کے بعد گوشہ نشین ہو چکا تھا، جا کر بیان کیا گیا اور اس سے استدعا کی گئی کہ گوشہ عزلت سے قدم باہر نکالے اور سلطنت عثمانیہ کو بچائے۔ چنانچہ مراد خان بلا تعمیل ایڈریانوپول پہنچا اور وہاں سے وارنا کی طرف روانہ ہوا۔ عیسائی فتح مند لشکر وارنا کے قریب میدان میں خیمہ زن تھا اور اپنی فتح مقصد دوری کا اس کو کامل یقین تھا کہ ہنی داس کے مخبروں نے آ کر اس کو خبر سنائی کہ سلطان مراد خان گوشہ عزلت سے نکل کر اور 40,000 بہادر سپاہیوں کو لے کر خود مقابلے پر آ پہنچا ہے اور یہاں سے 4 میل کے فاصلے پر آ کر خیمہ زن ہوا ہے۔
یہ سنتی ہی ہنی تاس اور شاہ ہنگری نے مجلس مشورت منعقد کی اور اس کے بعد صفوف جنگ کی آراستگی میں مصروف ہو گئے۔ عیسائیوں کی فوج کے میسرہ میں والیشیا کی فوج تھی۔ ہنگری کے انتخابی سپاہی میمنا پر مامور کی گئے۔ کارڈنل جونیل کے زیر اہتمام عیسائی مجاہدین کا ایک لشکر عظیم تھا۔ بادشاہ ہنگری اپنے ملک کے سرداروں اور بہادر سواروں کے ساتھ کلب لشکر میں تھا۔ پولینڈ کی فوج سب سے پیچھے ایک مشہور بشپ کے زیر کمان تھی۔ ہنی تاس اس تمام لشکری عظیم کا سپہ سالار اعظم تھا۔ سلطان مراد خان ثانی نے بھی اپنی میمنا اور میسرہ کو درست کیا اور اس صلح نامے کی نقل کر کے نیزے کے نوک پر رکھ کر اپنا علم بنایا، جو شاہ ہنگری نے لکھ کر سلطان مراد خان کو دیا تھا۔ 10 نومبر کو وارنا کے میدان میں یہ لڑائی شروع ہوئی، جبکہ 2 مہینے اور 10 روز عیسائیوں کو عہد نامے توڑے اور سلطنتی عثمانیہ کے شہروں کو برباد کرتے ہوئے گزر چکے تھے۔ ہنی تاس نے داہنی طرف سے عثمانی فوج کی ایشیائی دستوں پر اس زور و شور کا حملہ کیا کہ ترکی لشکر کے پاؤں اکڑ گئے۔ دوسری طرف والیشیا والوں نے بھی اسی طرح پرجوش حملہ کیا اور عثمانی فوج کا دوسرا بازو بھی قائم نہ رہ سکا۔ سلطان مراد خان ثانی، جو اپنی رکابی فوجوں کے ساتھ پشت لشکر پر کھڑا ہوا یہ رنگ دیکھ رہا تھا، سخت مضطرب ہوا۔ اسی اثنا میں ہنگری کے بادشاہ لیڈسلاس نے کلب عثمانی پر نہایت سخت حملہ کیا اور صفوں کو چیرتا ہوا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سلطان مراد خان ابھی تک اپنی جگہ پر قائم اور اپنی فوج کی ہزیمت اور عیسائیوں کی زبردست حملوں کو پریشانی کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ سلطان کو اپنی شکست فاش کا کامل یقین ہو چکا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ گھوڑا بھگا کر میدان جنگ سے اپنی جان بچا کر لے جائے یا دشمنوں کے لشکر پر حملہ آور ہو کر جام شہادت نوش کرے کہ سامنے سے لیڈسلاس اور شاہ ہنگری سلطان کو بڑے کبر و نخوت کے ساتھ اپنے مقابلے پر للکارتا ہوا نمودار ہوا۔ سلطان نے فوراً کمان میں ایک تیر جوڑ کر مارا، جس سے شاہ ہنگری کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا اور ینگچری فوج کے ایک بوڑھے سپہ سالار خواجہ خیری نے فوراً آگے بڑھ کر لیڈسلاس کا سر کاٹ لیا اور ایک نیزے کے یانی پر رکھ کر اس عہد نامے کے ساتھ ہی بلند کر دیا۔ شاہ ہنگری کے اس کٹی ہوئی سر کو دیکھ کر عیسائی لشکر میں ابتری اور ہلچل مچ گئی اور وہ ترک جو پسپا ہوتے چلے جا رہے تھے اب ہمت کر کے آگے بڑھنے لگے۔ ہنی تاس نے اس سر کو دیکھ کر اس کے چیننے کی کوشش میں کئی زبردست حملے سلطنت عثمانیہ کی لشکر کے اس حصے پر کیے جہاں شاہ ہنگری کا وہ سر نیزے پر رکھا ہوا تھا، مگر اس کو ہر مرتبہ شکست ہوئی اور دیکھتی ہی دیکھتے مسلمانوں نے عیسائیوں سے میدان خالی کرایا۔ اس لڑائی میں کارڈنل جولین بھی، جو پوپ کا نائب اور عیسائی مجاہدین کا سپہ سالار اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، مارا گیا۔ بشپ اور دوسرے تمام سردار بھی اس لڑائی میں مقتول ہوئی۔ ایک ہنی تاس اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگا۔ ہنگری کے تمام فوج ترکوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئی۔ اس فتح مبین کے بعد عثمانی فوج نے سرویا کو فتح کر کے اپنے حکومت میں شامل کیا۔ اسی طرح بوسنیا بھی مفتوح اور وہاں کا شاہی خاندان نیست و نابود ہو کر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا۔ عیسائیوں کی اس عہد شکنی کا بعض عیسائی خاندانوں پر یہ اثر پڑا کہ سرویا اور بوسنیا میں بہت سے عیسائی خود بخود مسلمان ہو گئے۔ سلطان مراد خان نے اپنی طرف سے مذہب کے معاملے میں کسی کو مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنی تمام عیسائی رعایا کو مثل دوسرے سلاطین عثمانی کے وہی آزادانہ حقوق دے رکھے تھے۔
جو مسلمانوں کو حاصل تھے۔ چند مہینے کی کوشش کے بعد سلطان مراد خان ثانی نے عیسائی باغیوں کو قرار واقعی سزائی دے کر حدود سلطنت کو پہلے سے زیادہ وسیع اور مضبوط کر کے دوبارہ پھر خلوت نشینی اور زہد و عبادت اختیار کر کے اپنے بیٹے محمد خان کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا۔ محمد خان کے دوبارہ تخنشی ہونے کے بعد ینگچری فوج نے اپنی تنخواہوں اور وظیفوں میں اضافے کا مطالبہ کیا، اور جب ان کے اس نامناسب مطالبے کے پورا کرنے میں پس و پیش ہوا تو انہوں نے بغاوت کی دھمکیاں دینی شروع کیے اور لوٹ مار پر اتر آئے۔ اس طرح فوج کی خود سر ہونے سے سلطنت عثمانیہ میں دوبارہ سخت خطرناک اور نہایت پیچیدہ حالات پیدا ہو گئے۔ اراکین سلطنت نے یہ رنگ دے کر دوبارہ سلطان مراد خان کی خدمت میں حاضر ہو کر التجا کی کہ بغیر آپ کی توجہ کے حالت درست نہ ہوگی۔ چنانچہ سلطان مراد خان کو مجبوراً پھر اپنے خلوت خانی سے نکلنا اور عیسائی کوچک سے ایڈریانوپول آنا پڑا۔ یہ 849 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب سلطان مراد خان ثانی ایڈریانوپول پہنچا تو فوج اور رعایا نے اس کا نہایت شاندار اور پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس مرتبہ تخت پر جلوس کرنے کے بعد سلطان مراد خان نے اپنے بیٹے محمد خان کو، جو سال بھر کے اندر 2 مرتبہ تخنشی ہو چکا تھا، ایشیائی کوچک میں اس لیے بھیج دیا کہ وہاں رہ کر سلطنت کے متعلق زیادہ تجربہ حاصل کرے۔ تخت پر جلوس فرمانے کے بعد سلطان مراد خان نے بغاوت اور سرکشی کے اماموں کو گرفتار کرا کر خوب سزائیں دیے اور ملک کے نظم و نسق میں مصروف ہو کر اب تیسری مرتبہ تخت کا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ مراد خان ثانی نے اس مرتبہ عنان سلطنت ہاتھ میں لے کر عیسائیوں کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا، لیکن بلا وجہ اس نے کسی کو ستایا بھی نہیں۔ شاہ قسطنطنیہ اگرچہ اپنی شرارتوں اور فساد انگیزیوں کے سبب عثمانیوں کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے زیادہ منبع فساد تھا، اور ساتھ ہی اس کا قلعہ کما کر دینا بھی مراد خان کے لیے شاید کچھ زیادہ دشوار نہ تھا، لیکن اس نے اس کے حال پر رہنے دیا اور کوئی تعرض نہیں کیا۔ 852 ہجری میں ہنی طاس مسکور نے پھر عیسائی فوجیں فراہم کر کے ترکوں کی استحصال کی تیاریاں کی، اور اسی طرح عیسائی فوجیں فراہم ہوئی جیسے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ ترکوں کے خلاف جمع ہو چکی تھی۔ اس مرتبہ مقام قاصدہ میں معرکہ عظیم برپا ہوا، اور سلطان مراد خان ثانی نے اپنے اس پرانے حریف کو 3 دن کی لڑائی کے بعد شکست فاش دے کر بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا، اور سلطنت عثمانیہ کی وسعت میں اور اضافہ ہوا۔ ناظرین، ایک عظیم، ایک بہترین جنگ کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ایک لائک کا حق تو بنتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچ جائے۔ شکریہ۔